अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहीम और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं पिछली दो वीडियोस में आपको ये मैंने बताया कि जिस वक्त मुस्लिम लीग नून का ज़िक्र करूँगा तो आपको बताऊँगा कि ये जो सारी मूव हो रही है इसमें बेनिफिशरी कौन है मुस्लिम लीग नून में, और दूसरा आपको ताज़ा तरीन धरने के हवाले से हुकूमत की क्या हिकमत अमली है और मौलाना साहब जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके साथी क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब पर आते हैं। उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 8 हफ़्ते के लिए ज़मानत दे दी गई तिब्बी बुनियादों पर, और उसके बाद कहा गया है कि आप सूबाई हुकूमत से रब्ता करें। ऑर्डर में लिख दिया गया। शेख रशीद साहब ने इस पर यह तबसरा किया कि बस सुबह गया कि शाम गया, नवाज शरीफ साहब ने इलाज के लिए बाहर जाना ही जाना है। ये तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ओपनली ये बात कर दी है कि मैं किसी तरह की भी कोई रियायत नहीं दूंगा। और उसकी वजह क्या है, मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एक ख़ास आदमी को लगाया था जो वहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद रहा। वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर के वो पैनल्स में शामिल नहीं थे, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब को देखते रहे हैं उन डॉक्टर्स के साथ, और उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है अपनी, जो उन्होंने इत्तला दी है, ये हमें इंतहाई अहम ज़राए ने ये बात बताई है कि नवाज शरीफ साहब बीमार ज़रूर हैं, लेकिन जिस अंदाज़ में उनकी जमात बयान कर रही है, जिस अंदाज़ में मीडिया ने एग्जेजरेट किया है, इतने वो बीमार नहीं है। उनकी बीमारी जो है उसको 2-3 गुना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया। नवाज शरीफ साहब ने भी सारी सूरत हाल को देखते हुए बहुत सारे उनके जो करीबी लोग हैं, बल्कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने तो ये गिला लिख भी दिया अपने कॉलम में, जो बहुत करीबी लोग हैं उनसे भी मुलाकात नहीं की, और जिसने भी उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया उन्होंने कहा कि आपका पैगाम मुझे मिल गया, बस मेरे लिए दुआ करें, और वो लोगों से नहीं मिल रहे। अब जो लोगों से इस वक्त वो गिरफ़्तार नहीं है, कोई नैब की हिरासत में नहीं है, कोई पंजाब हुकूमत की हिरासत में नहीं है, वो किसी से चाहें वो मिल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको ये बयान कर रहे हैं कि क्योंकि जब कोई भी बंदा जाके नवाज शरीफ साहब से मिलेगा तो अभी जो मीडिया को जो हम देखते हैं, जो नून लीग के डॉक्टर्स जो बात करते हैं या मियाँ साहब के डॉक्टर जो बात करते हैं, उसमें तो ऐसा लगता है कि मियाँ साहब की हालत बहुत तशवीशनाक है। लेकिन क्योंकि वो तबीयत उनकी ख़राब तो ज़रूर है, पुराने बीमार हैं, इतनी ख़राब नहीं है, इसलिए वो मुलाकातों से भी परहेज़ और गुरेज़ कर रहे हैं। बेनिफिशरी कौन है सबसे बड़ा? अगर आप इसको शुरू दिन से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि वो असम्बली के इजलास में भी नहीं जाएंगे, धरने में भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी कमर का दर्द है। लेकिन जिस वक्त नवाज शरीफ साहब नैब के ऑफ़िस में थे तो वर्कर्स को वहाँ पर वो लेके उन्होंने बताया कि मियाँ साहब बीमार हैं। वर्कर्स इकट्ठे हुए, टायर जलाए गए, मियाँ साहब वहाँ पर थे। नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब की, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को मूव किया गया सर्विसेज हॉस्पिटल। नैब के ऑफ़िस से सर्विसेज हॉस्पिटल तक लाने में अगर किसी शख्स का किरदार है, अगर हम ये तयन करें कि कितना कितना किसका किरदार है, तो 90% जो रोल है वो मियाँ शहबाज शरीफ का है। और सारा उन्होंने ये लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया, मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से, अपने से कहा, लीडर से कहा, तो वो सर्विस हॉस्पिटल में आ गए। जब वो यहाँ पर आए तो उनकी पिटीशन फ़ाइल की गई। मियाँ नवाज शरीफ इलाज के लिए, बाहर जाने के लिए या इलाज के लिए, ज़मानत के लिए, वो किसी तरह की भी पिटीशन फ़ाइल करने के हक़ में नहीं थे। नवाज शरीफ साहब ने ये पिटीशन फ़ाइल की। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए पिटीशन फ़ाइल की। और इसी दौरान कैप्टन सफदर साहब, अब आप ये देखिए, जो मौलाना फजलुर रहमान के पास नवाज शरीफ साहब का पैगाम भी लेके गए, जिनके बारे में ये तासुर बनाया गया कि वो जो काबिल एतमाद इस वक्त जो लोग हैं नवाज शरीफ साहब के, उनमें से कैप्टन सफदर एक हैं, उनकी गिरफ़्तारी हो जाती है। और हुकूमत जो है ना, इस मामले में उन्हें बिल्कुल किसी तरह का भी कोई रिलीफ़ देने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। जबकि दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब जो कमर की दर्द की वजह से कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे, पूरी कौम देख रही है कि वो दौड़ते नज़र आए और घंटों के हिसाब से खड़े रहे।
پٹیشن بھی انہوں نے فائل کروائی۔ اس کے بعد جو بہت سارے جو مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا، پوری مجلس عاملہ کو جمع کیا ماڈل ٹاؤن میں، اور وہاں پر انہوں نے وہ ساری صورتحال سے ان کو آگاہی کی، اور اپنے جو قریبی ساتھی تھے انہیں یہ کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کو یہ جا کے کہیں کہ بھائی جان آپ ضد نہ کریں اور علاج کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو پوری مجلس عاملہ تھی جس وقت نواز شریف صاحب وہاں پر تھے سروسز ہاسپٹل میں، شہباز شریف صاحب کے اجلاس کے بعد وہ واپس چلی گئی اور نواز شریف صاحب کے پاس نہیں آئی، ان کے دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ اور جو ورکرز اکٹھے ہوئے نواز شریف کے لیے سروسز ہاسپٹل کے باہر، ان کی تعداد درجنوں میں رہی۔ 24 ایم پی اے ہیں پی ایم ایل این کے، اور درجن ایم این ایز ہیں لاہور سے۔ اگر اپنے حلقے سے 400 بندے بھی لے کے آتے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے سروسز ہاسپٹل کے سامنے، ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ شہباز شریف صاحب نہایت اتاولے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو اور علاج کے لیے وہ باہر چلے جائیں۔ پھر انہوں نے خود بھی یہ کہا اپنے بیٹے سے، حمزہ شہباز سے، کہ میں بھی شاید اپنے چیک اپ کے لیے باہر جاؤں گا۔ اگر نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو سب سے بڑے جو بینیفیشری ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، اس لیے کہ پارٹی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اور اس وقت جو پارلیمانی پارٹی ہے، اس وقت جو پارٹی کی جو اسٹرکچر ہے، اس میں 80% لوگ جو ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کے بہت لائل ہیں اور ان کا دل نہیں دکھانا چاہتے، لیکن ان کی جو سیاسی ہمدردیاں ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب نے راہ اپنائی ہے وہ بالکل درست راہ ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ ایک ذاتی کمنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم بھی 2-4 ایشوز میں، ایک توہین عدالت کی پروسیڈنگ میں میں بھی عدالت میں پیش ہوا، وہاں پر نون لیگ کے کچھ لوگ بھی موجود تھے، کیونکہ اسی دن نواز شریف صاحب کی ضمانت کی جو تاریخ تھی وہ کیس تھا۔ تو میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے ایک اہم لیڈر نے یہ بات شیئر کی، اس نے کہا کہ دیکھیں سال پہلے میں یہی کہتا تھا کہ آپ حکومت کے ساتھ کوئی بات کریں، کوئی نرمی کی بات کریں اور بیانیہ جو ہے اپنا تبدیل کریں۔ تو اب اگر بیانیہ تبدیل ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اگر سال پہلے کر لیا جاتا تو شاید پارٹی کو اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ تو جو سیاسی سوچ شہباز شریف صاحب کی ہے، اس سوچ کو مسلم لیگ نون کے جو اکابرین ہیں وہ بہت زیادہ اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ دوسری طرف اب آ جائیے، یہ میں آپ کو مسلم لیگ نون کی جو اندرونی پالیٹکس ہے، جو ان کے اندرونی گروپنگز ہیں، اس کے حوالے سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ اب کیونکہ مریم نواز صاحبہ سروسز ہاسپٹل میں نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اس سے پہلے جب وہ نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت سے نیب کے آفس شفٹ کر دیے گئے تھے تو مریم صاحبہ کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا، اور اس اثناء میں بہت ساری نواز شریف صاحب کو قائل کرنے کے لیے شہباز صاحب کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ اب مریم صاحبہ وہاں پر ہیں تو اس وقت نواز شریف صاحب، یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ اگرچہ شہباز شریف صاحب نے بہت سارے لیڈروں سے کہا کہ آپ میاں صاحب سے یہ کہیں نواز صاحب سے کہ وہ علاج کے لیے باہر چلے جائیں، ابھی تک کسی نے ان سے علاج کے لیے باہر جانے کی بات نہیں کی، کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ صرف ایاز صادق لاہور میں ایک بڑے لیڈروں میں سے ایسے لیڈر ہیں جو دونوں کشتیوں میں جن کا پاؤں ہے، باقی ساری جو قیادت ہے نون لیگ کی وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ سیاسی بیعت کر چکی ہے، یہ کہہ کر کہ آپ کی سیاسی اپروچ ٹھیک ہے، ہمیں اداروں سے لڑائی سوٹ نہیں کرتی۔ اب مریم صاحبہ کے قریبی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ میاں صاحب کو ساری بات سمجھا دی گئی ہے، میاں صاحب کی سمجھ میں ساری بات آ گئی ہے، اور میاں نواز شریف اگلے چند دنوں میں کوئی ایسا انتظامی فیصلہ کر سکتے ہیں جس سے یہ میسج جائے گا کہ جو ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، جو بیانیہ تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو وہ ایک شٹ اپ کال ہوگی، اور ایک فیصلہ انتظامی ایسا ہو سکتا ہے جس میں کسی کو ہٹا دیا جائے، کسی کو لگا دیا جائے، اور وہ اس فیصلے کی بنیاد پر جو اس وقت پارٹی کے اندر جو سینٹیمنٹ بن رہا ہے، جس میں اکثریت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف ٹلٹ کر رہی ہے یا کر چکی ہے، اس میں رکاوٹ ہو۔ اہم اگلے 2-3 دن ہیں مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے، مریم نواز کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، کیونکہ ایک موو مسلم لیگ نون کرنے والی ہے، نواز شریف صاحب اس حوالے سے ایک موو کرنے والے ہیں۔
اب مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پہ آ جاتے ہیں، بڑی تیزی سے وہ آ رہے ہیں اور آج لاہور پہنچنے والے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے جو رہبر کمیٹی نے جو حکومتی مذاکرات کیے اس میں وہ ڈیمانڈ ہی نہیں دی، انہوں نے نہ استعفے کی ڈیمانڈ دی، نہ انہوں نے نئے الیکشن کی ڈیمانڈ دی، جبکہ مولانا فضل الرحمان جو اتنی تیزی سے برق رفتاری سے آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ڈیمانڈز وہی ہیں اور ہم وہاں پر جو صورتحال ہوگی اس کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے پہلے بھی کہا تھا کنٹینر لگا دیے گئے ہیں سارے شہر پہ، لوگ یہاں پر ان کے موجود ہیں اور شہر کو وہ بڑی ایک پلاننگ سے انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں انہوں نے کاٹنے کا ایک پلان بھی بنایا ہے کہ کس طریقے سے وہ بالکل شہر کو دوسرے ملک کے حصوں سے کاٹیں گے۔ ان کا ارادہ پورا ہے، یہاں پر پورا بھرپور احتجاج کرنے کا ہے۔ صورتحال کسی بھی طرف جا سکتی ہے، کسی بھی سمت نکل سکتی ہے۔ حکومت نے 30 تاریخ کی شام تک وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ کنٹینر وغیرہ لگائیں گے، اور ابھی یہ بالکل سختی سے ہدایت کر دی گئی ہے کہ کوئی کسی طرح سے نرمی نہیں برتی جائے گی، لیکن جو صورتحال ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے چند دن بڑے ڈرامائی ہو گئے۔ آپ دیکھیں کیسے چیزیں کوئنسائڈ کر رہی ہیں، تاجروں کو بھی انہوں نے بھی 2 دن کی ہڑتال کر دی ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کی ہڑتال چل رہی ہے، اور کوشش یہ کر رہی ہے اپوزیشن کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے طبقے وہ ہڑتال پر چلے جائیں اور پہیہ بالکل ملک کا جام کر دیا جائے۔ ایک بہت بڑی یہ کوشش ہے، اور جو آنے والے دن ہیں میں صرف اتنی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑے ہنگامہ خیز ہوں گے، اور جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں انہوں نے یہ بالکل فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی طرح کی بھی وہ ان کانسٹیٹیوشنل جو تبدیلی ہے، غیر آئینی جو تبدیلی ہے، اس کو وہ رجسٹ کریں گے، اور پاکستان کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر حکومت کو چلتا کر دے گا، سیکریٹریٹ میں داخل ہو جائے گا، قبضہ کر لے گا، بندوقوں گولیوں سے وہ مجبور کر دے گا اس گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے، تو اس حوالے سے ہمارے اداروں نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور اس طرح کی کسی بھی سازش کو کامیاب وہ نہیں ہونے دیں گے۔ آنے والے جو چند دن ہیں وہ بڑے ہنگامہ خیز ہیں، اور میں آپ کو اس حوالے سے ویڈیو آپ کو دیتا رہوں گا، اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آپ لیٹسٹ اور تازہ ترین ویڈیو کے لیے جو یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں، تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک وہ انفارمیشن پہنچ جائے۔